بھی نہیں ہے سر. نمازیں 5 قرآن میں ہیں. نمازیں تو ہے اشارتن ہے سورہ یعنی نمازیں نہیں ہیں ہود مگر نہیں اشارتن مطلب ہے. صلاح جو بتایا گیا ہے ہاں اشارتن ہے. تھینک یو سو ویری جی مچ, آپ نے اچھی بات کی. اشارتن ہے نماز کا ذکر, لیکن 5 نمازیں قرآن میں نہیں ہے. کریکٹ؟ نہیں سر 5 نمازیں نہیں ہے, مگر اس کے تعویلات ہمارے علماء نکالتے ہیں, جیسے سورہ ہود میں اور سورہ بہترین, اسراء میں دونوں میں بالکل بتایا جاتا ہے کوئی مسئلہ کہ نہیں, وہ مجھے پتا ہے. جی چیپٹر نمبر 11 جی آیت نمبر 114, چیپٹر نمبر 17 آیت یس نمبر 78, چیپٹر نمبر 20 آیت نمبر 130, چیپٹر نمبر 30 آیت نمبر 17 18. یس یس تعویلات آپ کے اسکالر نکالتے ہیں, جی لیکن ریالٹی میں کلیئر کٹ قرآن میں 5 نمازیں نہیں ہیں. نہیں, ایمانداری کی بات بولے تو بالکل ایگزیکٹلی بتایا نہیں گیا. بہترین سر, آپ مجھے بہت اچھے لگے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم لوگ اس وقت فار دا ویری فرسٹ بندہ تقریباً کتنی دیر بعد 1 گھنٹہ 40 منٹ بعد ایک بندہ ایسے آیا جس کے ساتھ میں عزت و احترام سے بات کر سکتا ہوں. سر جی آپ کے ساتھ جی بات کرتے ہوئے کہیں پہ میری کوئی بات آپ کو بری لگے تو بتا دیجیے گا. میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کو میری کوئی بات بری لگے, ٹھیک ہے؟ جی کیونکہ جو بندہ سچ ہوتا ہے نا, سچا ہوتا ہے نا, مجھے اس کے ساتھ بات کر کے مزہ آتا ہے. اور بعض دفعہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں کیونکہ جذباتی انسان ہوں. جی لیکن جی اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگے تو مجھے بتا دیجیے گا, بھاگیے گا نہیں, ٹھیک ہے؟ نہیں کوئی ایشو نہیں سر, نو پرابلم. اوکے. سو سر ہم نے 1-2 باتیں اسٹیبلش کی جی کہ نماز کلیئر کٹ 5 نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. نہیں مسلم اسکالرس تعویلیں بناتے ہیں اور اس جی تعویلوں کے اوپر یہ 5 نمازیں قرآن میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, قرآن میں نہیں ہیں. بالکل. اوکے. کیا سر قرآن میں 5 نمازوں کا یا ایک بھی نماز کا پڑھنے کا طریقہ موجود ہے؟ پڑھنے کا طریقہ تو بالکل کچھ بتایا ہی نہیں گیا ہے, اور جو بہترین ہو گیا. ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں پتہ کیا بولتے ہیں ہمارے علماء, یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کتنا بڑا اجماع ہے کہ فرض فجر کے 2 فرض, ظہر کے 4 میں فرض, بالکل عصر اجماع کے کے اوپر 4 جاؤں گا, فرض. میں جی اجماع کے جی اوپر تو بعد بس میں جاؤں گا, ابھی وہ بعد میں جی جاؤں جی گا. اوکے. تو نماز کو پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے وہاں پہ قرآن میں. جی بالکل نہیں ہے. بہترین ہو گیا. اچھا سر, نماز کو بلانے کے لیے جو اذان دی جاتی ہے, کیا اذان ہے قرآن میں؟ نہیں وہ بھی نہیں ہے. ایکچولی حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت بلال اوپر کھڑے رہ کے جو ہے تو آواز دیتے تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگا اور پھر اس کے حساب سے انہوں نے وہ طریقے کو رائج کیا. سر یہ طریقہ بھی آپ نے غلط بتایا, میں حدیث سے بھی ثابت کروں گا اس چیز کو, یہ بھی جی آپ نے غلط بتایا, لیکن میں ابھی حدیث دکھاؤں گا آپ کو کیسے اذان ہوئی. تو اذان بھی نہیں ہے. اچھا سر میرا ایک سوال اب آپ سے پوچھوں گا, جی کیا ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان اور کافر میں جو فرق ہے وہ ترک الصلاۃ ہے؟ جی بالکل جی بالکل. مسلمان اور غیر مسلم میں فرق جو ہے کہ مسلم نماز کو جاتا ہے اور غیر مسلم نہیں جاتا. صحیح بات ہے. بہترین ہو گیا. یعنی کہ نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ قبر میں بھی سب سے پہلا سوال اسی کے بارے میں کیا جائے گا, جی آفٹر بالکل کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا نبی کون ہے, اس کے بعد جو سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں کیا جائے گا. کریکٹ؟ صحیح ہے. اوکے. یعنی کہ ہم یہ اسٹیبلش کر گئے یہاں پہ کہ نماز انتہائی امپورٹنٹ ہے ایک بندے کو مسلمان رکھنے کے لیے. نمبر 1 ہم یہ اسٹیبلش یس کر گئے کہ مرنے کے بعد بھی نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ سب سے پہلا سوال اسی کے بارے میں کیا جائے گا. نمبر 2 نمبر یس 3 نماز ہر وقت فرض ہے. اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھنا ہے, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھنا ہے. پیارے سے پڑھنا ہے. اتنی امپورٹنٹ ہے. کریکٹ؟ یس اوکے. اگر آپ بے ہوش ہو گئے ہیں اور نماز کا ٹائم گزر گیا تو بعد میں آپ نے قضا پڑھنی ہے. کریکٹ؟ برابر, اس کا حساب لیا جائے گا نا اس کا حساب لیا ایک جائے ایک گا. چیز کی. جی آپ اگر کومے میں چلے گئے ہیں 2 سال کے لیے تو 2 سال بعد کومے سے باہر نکلیں گے تو اب آپ کو آہستہ آہستہ قضا پڑھنی ہے 2 سال کی. کریکٹ؟ بات تو بہرحال بات سمجھ میں آ رہی مجھے. صحیح ہے. ہاں اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. کریکٹ؟ یس کریکٹ. ڈن ہو گیا. سر جی اب ایک چھوٹی سی بات کروں گا آپ سے اور اس کے اوپر میں آپ کو جی کہوں گا سر غور کیجئے گا. جی سر یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے ابھی ڈیفائن کیا. جی آپ مجھے بتائیں, اللہ جس نے 23 سال میں اپنا سو کالڈ لفظ بائی لفظ کلام بھیجا جس کو آپ قرآن مانتے ہیں, جی اس قرآن کے اندر اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ اور اس کے اوقات کیوں نہیں بتائے گئے اگر یہ اتنی ہی ضروری ہے؟ سر سر آپ کی بات بجا ہے, بات سمجھ میں آتی ہے, مگر ہمارے پاس جو علماء کو ہم پوچھتے ہیں اکثر باتوں ہوتی ہے نا کبھی کبھی باتیں, وہ کہتے ہیں دیکھیے یہ سنت ہے اور تواتر سے چلا آ رہا ہے اور نہیں سر, سینہ بہ سنت سینہ منتقل ہوتا آ رہا ہے. پاس کرتا ہوں آپ کو تھوڑا سا. سر جی جی سنت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اگر آپ کر لیں تو صحیح ہے, نہ کریں تو نہ صحیح. کریکٹ؟ نہیں مطلب نبی نے کرتے آئے, صحابہ نے دوبارہ کیا سے تھا وہ سر جلیبی نہیں بنانی. سر آپ بہت اچھے بھائی ہیں, ذرا غور جی سنیں جو میں نے کہا ہے. جی سنت
ضروری نہیں ہوتا کرنا. نہیں وہ کریکٹ. تو صحیح ہے, کریکٹ, فرض نہیں ہو, صحیح. اگر آپ کر لو گے تو آپ کو ثواب ملے گا, نہیں جی, کرو گے تو کیا ہوگا, گناہ ملے گا. کوئی پکڑ نہیں, کوئی پکڑ نہیں ہے. تھینک یو سو ویری مچ. کیا نماز کے اوپر پکڑ ہے؟ نماز پہ تو 5 وقت فرض بتایا نا, نماز کو تو ہاں, فرض اس پہ بتاتے ہیں. پکڑ ہے. نماز پہ تو پکڑ ہے, ایز پر ہمارا تو نیریٹو جو ہے وہ, یہ سنت نہیں ہے نا. مطلب اس کو فرض بتا دیا گیا اس طرح سے. تھینک یو سو ویری مچ. تو یہ سنت نہیں ہے. جی, اس کے اتنی پکڑ ہے کہ اگر آپ 2 سال کے لیے کوما میں چلے گئے اور 2 سال بعد کومے سے باہر نکلے تو آپ کو 2 سال کی پوری کرنی ہے. جی, ٹھیک ہو گیا. جی, اب مجھے بتائیں کہ پھر آپ کے اللہ میاں نے مجھے یہ سمجھا دیں, جو سو کالڈ اس دنیا کا رب ہے, جی, اس نے قرآن لکھ دیا تھا دنیا بھی بنانے سے پہلے, لوہے محفوظ پہ جی, سیو کر کے. جی. سر اس نے نماز پڑھنے کا طریقہ ہم مسلمانوں کو کیوں نہیں بتایا؟ سر آپ کی بات صحیح ہے, مگر نماز کے علاوہ حج کا طریقہ بھی نہیں ہے, ختنہ سر کرنا ہے حج وہ بھی نہیں ہے, حج وہ بھی نہیں. حج ضروری ہے کرنا. حج کے جو 4 فرائض ہیں وہ قرآن میں ہیں. کہیں گے مجھے چیلنج کریں گے, میں ابھی دکھا دیتا ہوں. جو 5 فرائض ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کرنا, جی, صفا مروہ میں دوڑے لگانا, صحیح کرنا, ہاں جی, مینا میں قیام کرنا, جی, اور قربانی کرنا, جی, اور شیطان کو کنگڑیاں مارنا. یہ میں آپ کو قرآن سے دکھا دوں گا. ٹھیک ہے, اچھا, وہ جی, مسئلہ نہیں ہے. اور ابھی ہم حج ٹھیک میں ہے, بات بھی نہیں کریں, حج کے سٹریم میں لے کے آؤں گا تو وہاں پہ میں حج کے سنتوں کے اوپر ان تمام چیزوں کے اوپر بات کروں گا. اور صفا مرمہ میں کیوں جانا ہے, وہ ایک پیگن کام تھا, طواف ایک پیگن کام تھا, وہ بات کی باتیں. ٹھیک ہے, وہ اصافت ابھی ہم اللہ کا نماز پہ بات کر رہے صحیح ہیں. ہے. ابھی جی, ہم نماز پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوکے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ. جی, اس کا مجھے آنسر کوئی نہیں آج تک دے سکتا, اور میرا چیلنج ہے کہ یار یہ جی, کتنی اسٹوپڈ بات ہے کہ اللہ نے 6400 آیتیں نازل فرمائی, جس کے اندر وہ نبی پاک کے سیکس کی باتیں فرما رہا ہے. جی, ٹھیک ہے, نبی پاک کو لونڈیاں دے رہا ہے, نبی پاک جی, کو کہہ رہا ہے کہ جی جون سی عورت اپنا آپ ہبا کرنا چاہے وہ بھی تو لے لے. جی, نبی پاک کی اپنی بیویوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے, ان بیویوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اگر تو بیویوں نے سیدھی نہ ہوئی تو اللہ, اس کے تمام فرشتے, اور جبرائیل, اور میکائیل, اور تمام مومنین مل کے ان 2 بچیوں کے ساتھ, 2 چھوٹی عورتوں کے ساتھ لڑائی کریں گے. جی, یعنی جی, کہ بالکل, اربوں خربوں لوگ 2 چھوٹی بچیوں کے ساتھ لڑائی کریں گے, جو نبی کی 2 ٹھیک بیوی ہے, ہیں, عائشہ ٹھیک ہے, اور حفصہ, 2 کے ساتھ. جی, امیجن کریں ان 2 کے ساتھ لڑنے کے لیے جبرائیل بھی چاہیے, میکائیل بھی چاہیے, اللہ کے کروڑوں اربوں فرشتے بھی چاہیے, اور تمام مسلمان بھی چاہیے ان 2 بچیوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے. لیکن اینی ہو, بات کی بات ہے وہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک کی سیکس کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈھیر ساری آیات فرمائی ہیں قرآن کے اندر, جی, جی, اور دنیا بنانے سے پہلے لکھ دی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ میاں نے حضرت ابراہیم کا واقعہ 6 دفعہ بیان کر دیا, ڈفرنٹ الفاظ کے ساتھ, ڈفرنٹ جگہوں پہ. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ کا فرسٹ ٹائم اللہ کے ساتھ کلام 3 دفعہ بیان کر دیا, ڈفرنٹ لفظوں کی ہیر پھیر کے ساتھ. حضرت لوط کا واقعہ 4 دفعہ بیان کیا, ڈفرنٹ ہیرا پھیری کے ساتھ. حضرت نوح کا واقعہ 3 دفعہ بیان کیا, اور مختلف حضرت آدم کا واقعہ 8 جگہ پہ بیان ہے. جی, اور حضرت مریم کا اپنے بچے کی پیدائش کا واقعہ 2 جگہ پہ بیان ہے, جی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کئی واقعات قرآن میں ڈپلیکیٹ ہیں جگہ جگہ. ٹھیک ہے, اگر ہم ان ڈپلیکیٹ کو دیکھیں تو تقریباً 25 سے لے کے 29% قرآن ڈپلیکیٹ ہے, جس کو آپ نکال دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ریپیٹیشن سے, ریپیٹیشن ہے, رائٹ. یا, اللہ میاں نے دنیا بنانے سے پہلے قرآن لکھا تھا, اور دنیا بنانے سے پہلے اس میں ریپیٹیشن ڈال دی تھی, رائٹ. لیکن اس میں اللہ میاں 2 آیتیں نماز کب پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے, اور ہر نماز میں کتنی رکعتیں ہونی چاہیے, یہ نہیں بیان کر سکتا تھا. سر آپ آئے, اب جی, آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اذان کیسے بنی تھی. آپ امیجن کریں اذان ایسے بنی تھی. اسلام کا اتنا بڑا جو ستون ہے وہ باتوں باتوں میں بنایا گیا. یہ دیکھیں, اچھا, ابن عمر رپورٹڈ, صحیح مسلم کی حدیث ہے 377. When the Muslim came to Medina, جب مسلمان مدینہ میں آئے, they gathered and sought to know the time of prayer. تو وہ اکٹھے انہوں نے کہا یار نماز کا ٹائم کیا ہے, کیا ہے, کیا ہے. ٹھیک ہے,
بٹ نو ون سمن دیم, لیکن کوئی نہیں تھا جو انہیں بلاتا. کوئی کبھی آ رہا ہے, کوئی کبھی آ رہا ہے, کوئی کبھی آ رہا ہے. جماعت میں نماز نہیں ہو سکتی, پتہ ہی نہیں تھا. اللہ میاں نے تو بتایا ہی نہیں ہے کہ یار کچھ ایسے کرو. تو ون ڈے دے ڈسکس دا میٹر, تو ایک دن وہ بیٹھ گئے, انہوں نے کہا چلو یار بتائیں یار کس طرح بلایا جائے لوگوں کو. سم آف دم سیڈ یوز سم تھنگ لائک اے بیل آف دا کرسچن. یار ایسا کرتے جیسے کرسچن جو ہے نا بیل بجاتے ہیں نا, اس طرح ہم بھی بیل بجائیں گے, ٹن 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 ٹن, تاکہ لوگ آ جائیں. سم نے کہا نہیں یار, یوز دا ہارن لائک دیٹ آف جوز. لیکن جوز جیسے ہارن بجاتے ہیں نا, والا بجائیں گے, تو اس سے بلا لیں گے. لیکن پھر حضرت عمر آئے, انہوں نے کہا نہیں, وائی ناٹ بی اپوائنٹ سمبڈی, ایسا نہ کرے ایک بندے کو اپوائنٹ کر لیں جو کہ نماز کے لیے بلایا کرے, آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف. میسنجر آف اللہ سیڈ اوکے ٹھیک ہے, بلال کھڑے ہو جاؤ نماز پہ بلانے کے لیے لوگوں کو. اور عبد الرحمان صاحب تھے ایک, جن کو بلال کے ساتھ بھیجا گیا تھا, کیونکہ بلال کو تو امر کا پتہ نہیں تھا. تو عبد الرحمان صاحب کو بھیجا گیا تھا کہ یار تم بلال کو بتاؤ کہ کس طریقے سے اناؤنس کرنا ہے. عبد الرحمان نے کھڑے کھڑے جو ہے نا وہ نماز کے کچھ لفظ بولے تھے, اور پھر اذان کے لفظ بھی بعد میں چینج ہوئے ہیں. اور پھر جو فائنلی جو آج کل آپ نماز پر اذان سن رہے ہیں وہ بڑی لیٹر ڈیولپ ہوئی ہے آہستہ آہستہ. ناؤ دا پرابلم از کہ بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں. عمر نے 4 لفظ بول دیے, اس لفظ کو بولنا شروع کر دیا اور اذان پہ بلانا شروع کر دیا. تو بھائی یہ تو دین انسان بنا رہے ہیں یار. گریجولی ایوالو ہوئی بات نظر آ رہی ہے نا اس چیز سے. ہاں انسان بنا رہے ہیں, تو سر چھوڑے اس دین کو, باہر نکلے, کیا کر رہے ہیں سر یہ سب چیزیں ہیں, مگر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ابھی جیسا اب میرا بیٹا ہے, اب بتائیے یہ تو دیکھیں مسئلہ کیا ہو سر؟ گیا کہ بیٹے کو آپ نکالیں گے نا, میں تو نہیں نکالوں گا نا. سر سنیں بات, میں کیا ہوا کہ اصل میں کیا ہے کہ کورونا کے زمانے میں جب جاب گئی نا ہماری بھی, تو اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر وہ گھر میں بیٹھے تو کرنا کیا ہے, تو اسٹڈی جب کرنا شروع کرے تو پھر کئی سوال پیدا ہونا نظر آنا شروع ہو گئے. اور اس میں غلطی ہوئی کہ اسی دور میں ہمارے بچوں کو میں نے حفظ کرانا شروع کر دیا, وہ پورا حافظ بن گیا پورے. ابھی چیزیں ایسی ہے کہ باتیں اتنی آگے چلے گی گھر کی بھی, اور اب معاملہ پھر بعد میں تھوڑا سا فرسٹریشن بڑھ رہا ہے, تو کیا کر سکتے. سر اس سے فرق نہیں پڑتا نا. دیکھیں حفظ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو سمجھ لگ گئی ہے. حافظ کا مطلب ہوتا ہے اس نے رٹا لگا لیا. سر تو میں آپ کے آپ کو بیٹے نے رٹا لگا لیا, دیٹس اٹ, سر آپ مجھے انڈرسٹینڈیبل. ایک سمبل بتاتا ہوں میں آپ کو, وہ ہے نا جو حشر بشر تساتا حشر جو ہے نا, مطلب اللہ تعالیٰ کے سر داروغہ چھوڑیں, کتنے سر ہیں, میں آپ کو ایک اور دوزخ بات بتاتا ہوں, چھوڑیں. جی ایک اور یہ ویڈیو میں نے چلانی تھی, آپ کے ہوتے بھی چلاتا ہوں, رکے یہ ویڈیو چلاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ سر زمزم اکیڈمی ہے, بڑی فیمس اکیڈمی ہے ویسٹرن ورلڈ میں. میں آپ کو جی چلا کے دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں سنیں بھائی کیا کہہ رہے ہیں, ذرا غور کیجئے گا. یہ آج کے ٹاپک پہ میں ٹرانسلیشن کروں گا ساتھ میں, سنیے گا. جی رکیں, بلکہ اس طرح نہیں, اس کو چلاتے ہیں, اس کو دوسرے طریقے سے چلاتے ہیں, اس کو چلاتے ہیں اس طریقے سے. ذرا غور کیجئے گا کیا کہہ رہے ہیں صاحب. And say, why exactly is there a difference of opinion here? Why did the Prophet ﷺ say one thing here and another thing here? یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جب ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ حدیثوں میں ایک دفعہ محمد کچھ اور کہہ رہے ہیں, دوسری جگہ پہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ And this is where something very important comes in. This call for studying of Bukhari, only. تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا ایک 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 شروع ہوا موومنٹ, جس نے کہا یار صرف بخاری کو ہی پڑھیں, کیونکہ بخاری میں حدیثوں میں اتنی تکرار ہے, تو کیوں ہے؟ And, I've studied Bukhari, I've read the entire book, alhamdulillah, as most of the ulama have. تو کہتے ہیں کہ میں نے بخاری کو کمپلیٹلی پڑھا, جیسا کہ بہت ڈھیر سارے عالم دینوں نے پڑھا ہے. It's not easy. یہ آسان نہیں ہے. Within one section, within one chapter, you will have one hadith that says one thing, another hadith that has an apparent contradiction. کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو ایک ہی چیپٹر میں ایک حدیث ایسی ہے جو کچھ اور کہہ رہی ہے, اور پھر اگلی حدیث ہوگی جو کہ اس کی کنٹراڈکشن ہے, That says something else. جو کچھ اور کہہ رہی ہے. Because the Prophet ﷺ said both of these things. کیونکہ محمد نے یہ دونوں ہی چیزیں کہی ہیں, یعنی کہ محمد اپنی باتوں میں تکرار کرتا تھا, کنٹراڈکٹ کرتا تھا. And the Sahaba related it according to what they had heard. اور صحابہ نے وہی ریلیٹ کیا یا وہی لکھا جو کہ انہوں نے سنا محمد صاحب سے. Now, how are you able to look into Bukhari and get your answers? Because تو آپ پھر بخاری کو پڑھ کے اس میں سے اپنے آنسر کیسے نکالیں گے؟ you'd be more confused than anything else. کیونکہ اگر آپ اسے پڑھیں گے تو آپ تو اس سے بھی زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے. That's why there was a need and a requirement which the ulama completely perceived
like Ibn Hajar al-Asqalani, Qastallani, Aini, etc. تو کہتے ہیں اسی وجہ سے علماء ابن حجر اسقلانی، قسطانی اور باقی کے جتنے علماء ہیں ان کو پتہ لگا کہ یار ہمیں اگر اسلام کو بچانا ہے، یہ میں آپ کہہ رہا ہوں میرے الفاظ، بریکٹ شروع، میرے الفاظ، اسلام کو بچانا ہے تو ہمیں حدیث بخاری کی شرح لکھنی پڑے گی، ورنہ تو بخاری میں محمد سے ایسوسیٹڈ اتنی کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں تو ہمیں شرح لکھنی پڑے گی. etc. And they wrote these massive commentaries of تو انہوں نے اس کی کمنٹری لکھی، یعنی کہ شرح لکھی 18 to 20 volumes. 18 سے 20 والیوم کے اوپر کمنٹری ان کو لکھنی پڑی. That would just describe the ahadith, why Imam Bukhari brought a particular hadith here and not there, and why there is a difference of opinion, and exactly why the case was that. تو انہوں نے نبی کے مرنے کے 1000 سال کے بعد ہمیں بتانے کی کوشش کرنا شروع کی حدیثوں کی شرح کے اندر کہ کیوں ایک جگہ پہ محمد نے یہ کہا، دوسری جگہ پہ کچھ اور کہا، تیسری جگہ پہ کچھ اور کہا، کیوں محمد نے اتنی کنٹراڈکٹری باتیں کی. This contradicts this. I mean, obviously, they're all superficial contradictions. You call them. اب وہ اسلام کو بچانے کہہ رہا گیا اور سپرفیشل کنٹراڈکشن ہے. دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ ایون حدیثوں میں اتنی تکرار ہے، لیکن سکالرز جو ہیں انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے جھوٹ کے پلندے گھڑے میں، اور مسلمان سکالرز اپنے سکالرز کو مانتے ہوئے ان جھوٹ کے پلندوں اور جلیبیوں کے پلندوں کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اس گیم کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں آنکھیں بند کر کے، ورنہ حدیثوں کے اندر ہی اتنی تکرار ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، اتنی تکرار ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. بخاری کی جی جی